بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 2، زندگی بھر کا روگ۔ قانونی اصطلاحات کی زبان میں مین کو ایک مربوط کارپوریشن کہا جائے گا، MAIN۔ عام اندازے کے مطابق اس کے 2000 ملازمین میں سے صرف 5% کمپنی کے مالک تھے۔ ان کو پارٹنرز یا ایسوسیٹس کہا جاتا تھا اور ان کا منصب انتہائی قابل رشک تھا۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ سب پر با اختیار تھے، بلکہ ان کو دولت کے انبار بھی میسر تھے۔ ان کے ثوابدیدی اختیارات ان کا ترا امتیاز تھا۔ ان کا معاملہ سربراہان مملکت یا دیگر اعلی اختیارات کی حامل شخصیات سے ہوتا ہے، جو اپنے مشاورت کار سے توقع رکھتے ہیں کہ وکلا اور ماہرین نفسیات کی طرح یہ لوگ رازداری کو اپنا شعار بنائیں گے۔ پریس کے ساتھ گفتگو شجر ممنوع تھی۔ یہ کسی طور پر قابل برداشت نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مین سے باہر کسی نے ہمارے بارے میں سنا تک نہیں، حالانکہ ہمارے حریفوں کے بارے میں بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، مثلاً آرتھر ڈے لٹل، اسٹون اینڈ ویبسٹر، براؤن اینڈ روٹ، ہالی برٹن اور بٹشل۔ لفظ حریف میں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعمال کیا ہے، کیونکہ مین بذات خود اندرونی لحاظ سے ہی ایک مربوط اکائی تھا۔ ہمارے پیشہ ورانہ عملے کا بیشتر حصہ انجینئرز پر مشتمل تھا، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہ تھا اور ہم نے کبھی ایک سٹوریج شیڈ تک تعمیر نہیں کیا۔ مین میں بڑی تعداد سابق فوجیوں کی تھی، لیکن ہم نے محکمہ دفاع یا اس کے متعلقہ اداروں سے کبھی بھی معاملہ نہیں کیا۔ ہمارا مال تجارت عام کارگو سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ میری ملازمت کے ابتدائی چند ماہ تک مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا علم تھا کہ میرا اصل کام انڈونیشیا میں شروع ہوگا اور میں ایک 11 رکنی ٹیم کا ممبر ہوں گا، جس کے ذمہ جزیرہ جاوا کے بارے میں ایک ماسٹر انرجی منصوبہ تیار کرنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ انیار اور دوسرے لوگ جو اس منصوبے کے بارے میں مجھ سے بحث و گفتگو کرتے، وہ بڑی شدت سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی بنا پر جاوا کی معیشت دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گی۔ ایک اور بات جس پر ان کو اصرار تھا وہ یہ کہ اگر میں ایک منفرد پیشن گو یعنی فورکاسٹر بننا چاہتا ہوں اور ترقی کی منازل تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں تو ایسے تجزیے پیش کروں جو ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ انیار کی عادت تھی کہ وہ ہوا میں اپنی انگلیاں نچاتا اور اپنے سر سے اونچی کر کے گھماتا ہوا کہتا، معیشت جو ایک پرندے کی طرح ہوا میں بلندیوں کو چھوتی ہوئی چلی جائے گی۔ انیار اکثر اوقات مختلف دوروں پر جاتا رہتا تھا جو 2-3 روز کے لیے ہوتے۔ ان دوروں کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو علم ہوتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب وہ دفتر میں موجود ہوتا تو اکثر چند منٹ کے لیے کافی کے کپ کی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ عین کی خیریت دریافت کرتا، ہمارے نئے اپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھتا اور اس بلی کے بارے میں بھی بات کرتا جو ہم ایکواڈور سے لائے تھے۔ جو میں اس کے بارے میں زیادہ جاننے لگا، میری ہمت بڑھتی گئی اور میں کوشش کرتا اس کے بارے میں زیادہ جان سکوں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ میری ملازمت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، لیکن میری کسی بات کا بھی کبھی کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ وہ باتوں کو گھما پھرا کر جواب ٹالنے کا ماہر تھا۔ ایک ایسے ہی موقع پر اس نے مجھے خاص نظروں سے گھورا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تم سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ میں حال ہی میں واشنگٹن میں تھا۔ پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ تاہم تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ کویت میں ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ جلدی تم انڈونیشیا کے لیے روانہ ہونے والے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ وقت نکال کر کویت کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ بوسٹن پبلک لائبریری میں کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم تمہیں MIT اور ہارورڈ لائبریریوں کے لیے بھی پاس جاری کروا دیں گے۔ اس کے بعد میں گھنٹوں ان لائبریریوں میں مصروف مطالعہ رہا، خصوصاً بوسٹن پبلک لائبریری میں جو میرے آفس اور اپارٹمنٹ کے قریبی واقع تھی۔ یہاں میں نے کویت پر کافی معلومات حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ معاشی اعداد و شمار پر بڑی مفید کتابیں ملیں جو اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک نے شائع کی تھیں۔
مجھے اندازہ تھا کہ مجھ سے انڈونیشیا اور جاوا کے بارے میں معاشی حقائق کا اعداد و شمار کے حوالے سے تجزیے کا ماڈل تیار کرنے کو کہا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کویت سے متعلق بھی یقیناً اسی عمل سے گزرنا ہوگا، تو کیوں نہ یہ کام بھی ابھی کر لیا جائے۔ مشکل یہ تھی کہ میری ڈگری کورس نے مجھے معاشی حقائق اور اعداد و شمار کا تعلق قائم کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کا فن نہیں سکھایا تھا، لہٰذا میں نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت سا وقت وقف کیا۔ اس فن پر چند کورسز میں بھی میں نے داخلہ لے لیا۔ اس عمل سے گزرتے ہوئے یہ بھید کھلا کہ اعداد و شمار تو ایک جادوگری ہے، اس کے ذریعے من پسند دلائل و نتائج کا انبار لگایا جا سکتا ہے۔ کیا نتائج ظاہر کرنے ہیں، یہ تجزیہ کار کا اپنا کام ہے۔ بنیادی طور پر مین ایک مردانہ کارپوریشن تھی۔ 1971 میں اس میں صرف 4 خواتین تھیں جو پیشہ ورانہ منصب پر فائز تھیں۔ اس کے علاوہ غالباً 200 خواتین اور تھیں۔ ان میں سے چند تو نائب صدروں اور شعبہ جات کے سربراہوں کی سیکریٹری تھیں، اور باقی اسٹینوپول میں تھیں جو ہم جیسے سٹاف ارکان کا کام کرتی تھیں۔ لائبریری کے اندر مردوں کی جانب جھکاؤ کا میں عادی سا ہو گیا تھا، لیکن ایک دن بوسٹن پبلک لائبریری کے شعبہ ریفرنس میں جو کچھ پیش آیا اس نے مجھے حیران و شہتر چھوڑا۔ ایک حسین و جمیل سانولی سے رنگت والی عورت آئی اور میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گہرے سبز رنگ کے سوٹ پہ وہ بڑی طرح دار لگ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی توجہ اس کی جانب مبذول نہ کروں اور اپنے اوپر بے نیازی کسی کیفیت طاری کیے رکھی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس نے کوئی بات کیے بغیر ایک کھلی کتاب میری طرف کھسکا دی۔ اس میں ایک ایسا گوشوارہ تھا جو کویت کے بارے میں وہ سب معلومات رکھتا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذاتی کارڈ تھا جس پر اس کا نام اور عہدہ درج تھا، کلائڈن مارٹن، خصوصی مشیر برائے چیز ٹیمین انکارپوریٹڈ۔ میں نے اس کی ملائم سبز آنکھوں میں جھانکا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجھے تمہاری تربیت میں معاونت کرنے کو کہا گیا ہے، وہ بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بیت رہا ہے۔ اگلے دن کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ہم بیکن اسٹریٹ میں واقع کلائڈن کے فلیٹ میں اکٹھے ہوئے، جو مین کے پروڈینشل سینٹر ہیڈ کوارٹر سے چند بلاک کے فاصلے پر تھا۔ ابتدائی 1 گھنٹے میں اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ میرا منصب کچھ انوکھے قسم کا ہے اور اس کا کلیدی نقطہ رازداری ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بیان کیا کہ تمہیں تمہاری جاب کے بارے میں کسی نے کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی کو اس کا اختیار ہی نہ تھا۔ اس نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ اختیار صرف اس کو حاصل تھا۔ پھر وہ اصل نقطے پر آئی اور بتایا کہ اس کی یعنی کلائڈن کی ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے معاشی ضرب کار یعنی اکنامک ہٹ مین کے سانچے میں ڈھال دیں۔ یہ نام ہی کافی تھا کہ پرانی مار دھاڑ، قتل و غارت گری، جاسوسی اور غداری پر مبنی قصے کہانیاں ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں جو قہقہا میں نے بلند کیا، اس سے میں اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ مسکرائی اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس میں پائی جانے والی حصہ مزاحی وہ چیز ہے جس کی بنا پر یہ اصطلاح پسند کی گئی ہے۔ میں نے معاشی ضرب کاری کے رول کے بارے میں اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس کم علمی میں تم تنہا نہیں ہو، ہم ایک عجیب و غریب مخلوق ہیں جو اس گھناؤنے کاروبار میں دھنسے ہوئے ہیں۔ اس غلاظت میں تمہارے ملوث ہونے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو بھی نہیں۔ پھر وہ نہایت سنجیدگی سے بولی، میں تمہارے ساتھ صاف گوئی سے کام لوں گی اور آئندہ چند ہفتوں میں جس قدر تمہیں سکھا سکتی ہوں سکھا دوں گی۔ اس کے بعد انتخاب تمہارا ہوگا، تمہارا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، لیکن یاد رکھو ایک مرتبہ اس میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی میرا پورا نام نہیں لیا۔ اب ہم محض معاشی ضرب کار تھے اور کچھ نہیں۔ تب میں یہ بات نہیں جانتا تھا جس کا اب مجھے پوری طرح ادراک ہے کہ کلائڈن نے میری شخصیت کی ان تمام کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھایا جو ناسا کی پروفائل میں مندرج تھی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ معلومات اس تک کیسے پہنچی، انیار کے ذریعے یا ناسا کے واسطے سے، علاوہ زی مین کا پرسنل ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس نے یہ سب کچھ بڑے ماہرانہ انداز میں استعمال کیا۔ اس کی معاملہ فہمی، توبہ شکن حسن و جمال اور الفاظ کے ہیر پھیر کا جادو، یہ سب کچھ گویا صرف میرے ہی لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہر قسم کے کاروبار میں آگے بڑھنے کے یہی زاویے ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب داؤ پر بہت کچھ لگا ہو اور ایک نفع بخش سودا چکانے کے لیے دباؤ بہت زیادہ ہو۔
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اپنی کمپنی کی خفیہ کارروائیوں پر سے پردہ اٹھا کر اپنی شادی کو کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ اس وقت اس نے ظالمانہ حد تک صاف گوئی سے کام لیا جب اس نے مجھے ان پراسرار اور مجرمانہ کاموں کی تفصیل سے آگاہ کیا جن کے کرنے کی مجھ سے توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تنخواہ کون دیتا تھا، لیکن یہ شک کرنے کی بھی میرے پاس کوئی وجہ نہیں کہ یہ ادائیگی مین کی جانب سے نہ ہوتی ہو۔ کم از کم اس کے کارڈ سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ سادہ لاؤ، خوفزدہ اور چندھایا ہوا تھا کہ میں یہ سوال پوچھ ہی نہ پایا، حالانکہ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال تو فوری طور پر ذہن میں آنے چاہیے تھے۔ کلائڈن نے مجھے بتایا کہ میرے کام کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ان بھاری بھرکم بین الاقوامی قرضوں کا جواز پیدا کرنا جو مین اور دیگر امریکی کمپنیوں مثلاً بیشل، ہالی برٹن، سٹون اینڈ ویبسٹر اور براؤن اینڈ روٹ کی تجوریوں میں بڑے بڑے انجینئرنگ اور تعمیراتی منصوبوں کے نام پر واپس چلے جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ جن ممالک نے یہ قرضے لیے ہیں ان کو ایسے مقام پر لا کر دیوالیہ کر دینا جب وہ مین اور دیگر امریکی ٹھیکیداروں کو ادائیگی کر چکے ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مقروض ممالک دائمی طور پر اپنے قرض خواہوں کے جال میں پھنسے رہیں، اور جب ہم ان سے کچھ مراد طلب کریں تو وہ آسان ہدف ثابت ہوں، جس میں فوجی اڈے، اقوام متحدہ میں ووٹ، تیل کے ذخائر اور دیگر قدرتی وسائل تک رسائی شامل ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ میں پیش بینی کے طور پر بتاؤں کسی ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے کیا اثرات متوقع ہیں، خصوصاً ایسے تجزیے پیش کرنا جو اس ملک کی معاشی نشو و نما سے متعلق اگلے 20-25 سالوں پر محیط ہوں، اور یہ کہ مختلف منصوبے کتنا گہرا اثر مجموعی معیشت پر چھوڑیں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کو روس کا ہمنوا بننے سے روکنے کے لیے اس کو $1 بلین قرض دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب میں ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا کہ اس رقم کی سرمایہ کاری پاور پلانٹ میں کرنے کے فوائد زیادہ ہوں گے یا ایک جدید قومی ریلوے نیٹ ورک قائم کرنے میں یا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم نصب کرنے میں۔ فرض کیجئے کسی ملک کو جدید برقی یوٹیلیٹی نظام کی پیشکش زیر غور ہے۔ اب میرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس نظام کے ذریعے اتنی معاشی افزائش ہوگی کہ قرض کا جواز بن سکے۔ ہر معاملے میں نازک ترین عنصر مجموعی قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ یعنی GNP ہوتا ہے۔ اب اس منصوبے کے کامیاب ہونے کے ہی امکانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے GNP کی بلند ترین اوسط سالانہ بڑھوتری حاصل کی جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر محض ایک منصوبہ ہی زیر غور ہے تو میں یہ دکھاؤں گا کہ اس کی تشکیل GNP کے لیے اعلیٰ ترین فوائد کی حامل ہوگی۔ ان تمام منصوبوں کی انکہی داستان یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد ٹھیکیداروں کے لیے بھاری بھرکم فوائد جمع کرنا ہے اور فائدہ اٹھانے والے یعنی قرض لینے والے ملک کے مٹھی بھر بااثر اور دولت مند خاندانوں کو مزید خوشحال بنانا ہے۔ دوسری جانب قرض لینے والے ممالک کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طویل مدت کے لیے مالی معذور ہو جاتے ہیں اور مستقلاً قرض خواہ ملک کے سیاسی کاسلز بن کے رہتے ہیں۔ قرض کی رقم جتنی زیادہ ہو اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس بات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ قرض کے بوجھ تلے پسنے والے ملک کے غریب شہری صحت، تعلیم اور دیگر معاشرتی خدمات سے ایک طویل مدت کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ میں اور کلاڈین GNP کی ہیرا پھیری پر کھل کر بحث کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ GNP میں تو اضافہ ہی ریکارڈ ہوگا چاہے اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہو جو یوٹیلیٹی کمپنی کا مالک ہے، عام اس سے کہ ملک کی آبادی کی عظیم اکثریت قرض کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔ اس عام صورتحال کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب غریب تر، لیکن اعداد و شمار معاشی ترقی ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ کے عام شہریوں کی طرح مین کے اکثر ملازمین کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم پاور پلانٹ، شاہراہیں اور بندرگاہیں تعمیر کر کے ان ممالک پر بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکول اور پریس ہمیں ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں کہ ہمارے تمام اقدامات بے غرضی پر مبنی ہیں۔ مدتوں سے میرے کان یہ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اگر وہ امریکی جھنڈا جلاتے ہیں اور ہمارے سفارت خانے کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں تو ہم اس بےہودہ ملک سے نکل کیوں نہیں آتے اور ان کو اپنی غربت کے مزے لوٹنے کے لیے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جو لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں وہ بالعموم ڈپلومہ ہولڈر قسم کی مخلوق ہوتے ہیں جن کے سرٹیفکیٹ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا ذرا بھر ادراک نہیں ہوتا کہ دنیا بھر میں ہم نے جو سفارت خانوں کا جال بچھایا ہوا ہے
اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور گزشتہ نصف صدی سے اب تک ہمارا مفاد اسی میں رہا ہے کہ امریکی جمہوریت کو ایک عالمگیر سلطنت میں تبدیل کر دیں۔ اپنی انتہائی اثر آفرین اسناد کے باوجود یہ لوگ اتنے ہی جاہل ہیں جتنے 18ویں صدی کے وہ استعماری جو سمجھتے تھے کہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑنے والے انڈین دراصل شیطان کے چیلے ہیں۔ میں اگلے چند ماہ میں انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، جس کے بارے میں مجھے اس وقت بتایا گیا تھا کہ کرۂ ارض پر یہ سب سے زیادہ گھنی آبادی کا خطہ ہے۔ مزید برآں یہ اسلامی ملک تیل کے ذخائر سے اٹا پڑا ہے اور اشتراکی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ کلاڈین نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا، ویتنام کے بعد یہ ہماری اگلی کالونی ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں انڈونیشیا کو اپنے حلقہ دام میں لانا ہے۔ اگر وہ کمیونسٹ بلاک میں شامل ہو گئے تو… اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے اپنے گلے پر چھری پھیرانے کی اداکاری کرتے ہوئے انگلی چلائی اور ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ جملہ مکمل کیا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ معیشت کے بارے میں ایک نہایت ہی امید افزا بلکہ مبالغہ آمیز رپورٹ تیار کرو، جس میں بتایا جائے کہ جب نئے پاور پلانٹ اور ڈسٹریبیوشن لائن تعمیر ہو جائیں گی تو خوشحالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اس کی بنا پر یو ایس ایڈ اور بین الاقوامی بینکوں کو قرض دینے کا جواز مل جائے گا۔ اس کام میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ انعام و اکرام ہے۔ اس کے بعد تم دوسرے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے عالیشان مقامات پر جا سکو گے۔ پوری دنیا ہی تمہارے لیے سبز چارہ ہوگی۔ اس نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا کام بہت مشکل ہوگا۔ بینک کے ماہرین تمہارے پیچھے آئیں گے۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ تمہاری رپورٹ میں دراڑیں ڈالیں۔ ان کو اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے۔ تمہاری کمزوریاں اچھالنا ان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ ایک روز میں نے کلاڈین کو بتایا کہ مین کی جو ٹیم جاوا جا رہی ہے اس میں 10 افراد اور ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ سب اسی قسم کی تربیت حاصل کر رہے ہیں جیسے کہ میں؟ اس نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے بتایا وہ سب کے سب انجینئر ہیں۔ ان کا کام پاور پلانٹ، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن، بندرگاہوں اور سڑکوں کا ڈیزائن تیار کرنا ہے تاکہ ایندھن کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ مستقبل کے بارے میں پیش بینی کرنے والے صرف تم ہو۔ مجموعی سسٹم کا جو ڈیزائن انجینئر تیار کریں گے اس کی وسعت کا انحصار تمہاری رپورٹ پر ہوگا، اور اسی ترتیب کے لحاظ سے قرض کے حجم کا تعین بھی تمہارے تجزیے کے مطابق ہوگا۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سارے کھیل میں تم ہی مرکزی کردار ادا کرو گے۔ میں جب بھی کلاڈین کے اپارٹمنٹ سے باہر آیا ہمیشہ پریشان رہا کہ کیا میں یہ سب کچھ صحیح کر رہا ہوں۔ میرے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ شبہ ضرور موجود تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میرے ماضی کی محرومیوں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ یوں نظر آ رہا تھا کہ میری زندگی میں جس چیز کی بھی کمی تھی وہ مین دور کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا رہا، کیا ٹام پین میرے کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا؟ بالآخر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ مزید جاننے اور اس تجربے میں سے گزرنے کے بعد میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا کہ کسی وقت اس کا کچا چٹا کھول سکوں۔ یہ وہی قدیم جواز تھا کہ اندر گھس کر ہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنی سوچ کا کلاڈین پر اظہار کیا تو اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، احمق مت بنو۔ جب تم ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جاتے ہو تو باہر جانے کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس دلدل کی مزید گہرائی میں جانے سے پہلے خوب غور و فکر کر کے فیصلہ کرو۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور جو کچھ اس نے کہا تھا اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ جب اس سے جدا ہوا تو انہی خیالات میں سرگردہ میں کامن ویلتھ ایونیو تک گیا، ڈارٹ میتھ اسٹریٹ کی جانب مڑا اور اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہا کہ میرا معاملہ ایک استثنا ہے۔ چند ماہ بعد ایک سپہر کو میں اور کلاڈین کھڑکی میں سے بیکن اسٹریٹ پر ہونے والی برف باری دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، ہماری حیثیت ایک منفرد کلب کسی ہے۔ ہمیں بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے اور اس لیے دیا جاتا ہے کہ کرۂ ارض پر پھیلے ممالک کو نوسربازی کے ذریعے اربوں ڈالر سے محروم کر دیں۔ تمہارے منصب کا ایک متعدبہ حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ تم عالمی رہنماؤں کو اس بات پر تیار کرو کہ وہ اس وسیع نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں جس کا واحد مقصد امریکی مفادات کی ترقی ہے۔ اگر ایک مرتبہ وہ اس جال میں پھنس گئے تو اس کے بعد ہم سے وفاداری کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہم اپنے سیاسی، معاشی یا عسکری مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان پر انحصار کر سکتے ہیں۔ اس کے بدلے یہ رہنما اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں کو صنعتی پارک، پاور پلانٹ اور ایئرپورٹس دیتے ہیں۔ اس دوران میں امریکی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیاں خوب دولت سمیٹ لیتی ہیں۔ اس سے پہر کلاڈین کے اپارٹمنٹ کی سادہ لیکن دلکش ترتیب کے ماحول میں
برف باری کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مجھے اس پیشہ کی تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی جس میں داخل ہونے والا تھا۔ کلائڈی نے تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی کہ تاریخ انسانی میں عسکری قوت کے ذریعے یا محض اس کا خطرہ دکھا کر بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر سوویت یونین کے ظہور اور جوہری بوچھاڑ کے ذریعے ہونے والی تباہی کے پیش نظر عسکری فتوحات میں بہت زیادہ خطرات محسوس ہوئے۔ فیصلہ کن لمحہ سن 51 میں اس وقت آیا جب ایران نے ایک برطانوی تیل کمپنی کے خلاف اس وجہ سے بغاوت کر دی کہ وہ ایران کے قدرتی وسائل اور اس کے عوام کا استحصال کر رہی تھی۔ وہ کمپنی موجودہ برٹش پیٹرولیم BP کی پیش رو تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتہائی ہردل عزیز اور مکمل جمہوری طریقے سے منتخب وزیر اعظم ٹائم میگزین کے مطابق سن 51 کے مرد میدان محمد مصدق نے تیل کے تمام ذخائر کو قومیہ لیا۔ زخم خوردہ برطانیہ نے تلملاتے ہوئے اپنے جنگ عظیم دوم کے رفیق امریکہ کا سہارا لیا، لیکن دونوں ممالک کو ڈر تھا کہ فوجی کارروائی کی وجہ سے روس کو شامل ملے گی کہ وہ ایران کا مددگار بن کر کھڑا ہو جائے۔ امریکی حکومت نے میرین بھیجنے کے بجائے CIA ایجنٹ ٹریمٹ روزویلٹ، صدر تھیوڈور روزویلٹ کا پوتا، کو بھیج دیا۔ اس نے انتہائی ذہانت سے کام لیا، دھن دھوس کے ذریعے اہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر کچھ لوگوں کو منظم کر کے ان کو گلیوں میں لے آیا اور پرتشدد ہنگامے کروائے، جس سے ایک تاثر ابھرا کہ مصدق نہ صرف عوام میں غیر مقبول ہے بلکہ نالائق بھی۔ بالآخر مصدق کا زوال آ گیا اور اس نے بقیہ زندگی کال کوٹری میں گزاری۔ اب امریکہ نواز محمد رضا شاہ بلا شرکت غیر آمر بن گیا۔ ٹریمٹ روزویلٹ نے ایک نئے پیشے کا آغاز کیا جس کی صفوں میں بھی شامل ہونے والا تھا۔ روزویلٹ کے مکر و فریب نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو نئی حیت دی، یہاں تک کہ سلطنت سازی کے قدیم حربے متروک ہو کے رہ گئے۔ اتفاق سے یہی وہ زمانہ تھا جس میں محدود پیمانے پر غیر جوہری عسکری حملوں کا تجربہ شروع کیا گیا اور جس کی بنا پر کوریا اور ویتنام میں امریکہ کی خوب بھت اڑی۔ 1968 وہ سال ہے جب میں نے ناسا کا انٹرویو دیا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ اگر امریکہ نے عالمی سلطنت کے خواب، جیسا کہ نکسن اور جانسن کی نو کے صدروں نے دیکھا تھا، کو حقیقت میں بدلنا ہے تو اس کو وہی حکمت عملی اپنانا پڑے گی جو روزویلٹ نے ایران میں اپنائی۔ یہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے جوہری جنگ کا خطرہ مول لیے بغیر روسیوں کو مات دی جا سکتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ ٹریمٹ روزویلٹ CIA کا ایجنٹ تھا۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو نتائج تباہ کن ہوتے۔ اس نے امریکہ کا پہلا ایسا آپریشن منظم کیا جس میں ایک غیر ملکی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ یہ نظر آ رہا تھا کہ اسی قسم کے اور بہت سے آپریشن اس کے بعد وقوع پذیر ہوں گے۔ اس کے لیے احتیاط لازمی تھی کہ طریقہ واردات ایسا ہو جس میں براہ راست امریکی حکومت کی مداخلت ثابت نہ ہو سکے۔ منصوبہ سازوں کی خوش قسمتی کے 70 کی دہائی ایسی تھی جس میں ایک انوکھے قسم کے انقلاب نے جنم لیا، اور وہ تھا بین الاقوامی کارپوریشنز اور کثیر الاقوامی اداروں، ورلڈ بینک اور IMF کا انتہائی مقتدر تنظیموں کے طور پر ظہور۔ مؤخر الذکر دو اداروں میں بنیادی طور پر امریکہ اور ہمارے یورپین سلطنت ساز ساتھیوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ باہمی مفادات پر مبنی ایک مخصوص قسم کا رشتہ حکومتوں، کارپوریشنز اور کثیر الاقوامی اداروں کے درمیان پروان چڑھنا شروع ہوا۔ میں جس دور میں بوسٹن یونیورسٹی کے بزنس اسکول میں داخل ہوا، اس وقت تک ان مسائل کا حل تلاش کر لیا گیا تھا جو روزویلٹ CIA تعلق سے ابھر سکتے تھے۔ حل بڑا آسان اور منطقی تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں بشمول ناسا مستقبل کے معاشی ضربکاروں کو شناخت کریں گی جن کو بعد ازاں بین الاقوامی کارپوریشنز اپنے ہاں ملازم رکھیں گی۔ ان کا معاوضہ کسی حالت میں بھی حکومت ادا نہیں کرے گی، اس کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر ان کو تنخواہیں ادا کرے گا۔ اگر ان کا گھناؤنا کھیل کہیں ظاہر ہو بھی جائے تو اس کا سارا الزام حکومتی پالیسی کے بجائے کاروباری ہرس و طمع پر عائد ہوگا۔ مزید برآں وہ کارپوریشنز جو بظاہر ان کو ملازم رکھے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو ان کا حق خدمت حکومتی ایجنسیوں اور ان کے شریک کار کثیر الاقوامی بینکوں سے مل جاتا ہے۔ یہ بات عیاں ہے کہ یہ سب کچھ ٹیکس ادا کرنے والے عام آدمی کی جیب سے نکلتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہر چیز کانگریس اور عوامی استحساب سے اوجھل رہتی ہے۔ ان تمام اقدامات کو قانونی موشگافیوں، ٹریڈ مارک، بین الاقوامی تجارت
اور آزادی معلومات کی ڈھال میسر رہتی ہے۔ کلارڈی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا کہ ہم تو محض پچھلی نسل کا قابل فخر تسلسل ہیں۔ یہ کام ہم سے پہلی نسل نے اس وقت شروع کیا تھا جب تم پہلی جماعت میں پڑھ رہے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔